استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود و سلام بآواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قابل تکریم عزت مآب عظیم عاشقان رسول محبین اولیاء کرام، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس میں دعا ہے وہ ذات العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک متقین صالحین بندوں میں، ان کی نسبت والے بندوں میں ہمارا شمار کر لے. معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور نیک لوگوں کی صحبت و سنگت وہ دنیا و آخرت میں کام آتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، دوست ہیں، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں. وکانوا یتقون، متقی لوگ ہیں. لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے. یعنی یہ پکی بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان سے بات کر لی ہے، وہ جو میرے ولی ہیں انہیں خوف نہیں آئے گا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. ان کے لیے دنیا و آخرت میں خوشخبریاں خیر خیر. اب آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ کو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ قرآن مجید ہمیں خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہا ہے کہ میرے ولیوں کی بڑی شان ہے. آج کل فتنوں کا دور ہے، ٹکی ٹکی کا بندہ اٹھ کے
علاج بنانے کے لیے اللہ کے ولیوں کے اوپر انگلی اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ بزرگ یا اولیاء ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے بدبخت غلیظ جملے بولتے ہیں جنہیں بندہ زبان پہ بھی نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ الا، خبردار، الا عربی میں علم نحو پڑھنے والے علماء جانتے ہیں کہ الا حرف تنبیہ ہے۔ الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ، اور انا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، حرف تحقیق ہے، اس کا معنی تحقیق، اور الا میں تنبیہ، خبردار۔ تو الا اور انا دونوں ہی تنبیہ کے لیے، تحقیق کے لیے، پختگی کے لیے آتے ہیں، اور دونوں حرف اکٹھے آتے نہیں ہیں۔ اکثر یہ دونوں حرف اکٹھے نہیں آتے، کیونکہ ایک بار ہی متنبع کر دیا جائے تو بڑا ہے، لیکن ڈبل کر کے تنبیہ کی گئی ہو، دھیان کرنا، خبردار، احتیاط کرنا، یہ جو بات آ رہی ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں ایک روڈ کے اوپر یہ جس ٹرک کے اندر پیچھے وہ بڑی ٹینکی رکھی ہوتی ہے، تو اس ٹینکی کے اندر جس میں تیل ہوتا ہے، پٹرول ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہوتا ہے؟ خطرہ، وارننگ۔ عربی میں آپ کبھی عرب ملکوں میں جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے اعلیٰ، خبردار، قریب مت آئیے گا، یہ خطرناک ہے، یہ ریڈ زون ہے، اگر تمہاری گاڑی اس کے ساتھ ٹکرا گئی ستیہ ناش ہو جائے گا، کوئی شے نہیں بچے گی، خبردار، احتیاط، خطرہ۔ تو عربی میں اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ ہے الا، خطرہ، خبردار، احتیاط۔ یا اللہ کس چیز کی احتیاط؟ تو ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ کہا ہاں میرے دوستوں کی بات آ رہی ہے، میرے ولیوں کی بات آ رہی ہے، دھیان سے سب کچھ برداشت ہو جائے گا، ادھر تم نے بے ادبی گستاخی کی، یہ برداشت نہیں ہوگی، یہ خطرے کا مقام ہے۔ کیوں؟ یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ من عادى لي وليا، جس نے ولی سے دشمنی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی فقد آذنته بالحرب، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کسی سے جنگ کرتا ہے، دنیا میں ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کرتا ہے، تو دوران جنگ دونوں ملک ایک دوسرے کی جو سب سے قیمتی اثاثے ہوتے ہیں وہاں پہ بم مارتا ہے، جو بڑے بڑے پل ہوتے ہیں جن سے آپس میں شہروں کا رابطہ ہوتا ہے وہاں پہ بم مارتا ہے، جہاں پہ ان کے ایٹمی اثاثے پڑے ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی خاص بڑی جو مقتدرہ قوت، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کہ دشمن کو زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دشمنی کی وجہ سے کس جگہ پہ حملہ کرتا ہے؟ پتہ کس جگہ پہ؟ بندے کے پاس سب سے قیمتی جگہ کون سی ہے؟ دل، اور دل کے اندر سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ ایمان۔ تو جب رب کسی سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کا ایمان چھین لیتا ہے۔ تو جس وقت بھی کوئی اللہ کے ولیوں کی بے ادبی کرے گا، توہین کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان سلب کر لیتا ہے، کیونکہ بندے کے پاس سب سے قیمتی شے ہے ایمان ہے۔ رب سے یہ دعا کیا کریں، آپ کے پاس دولت ہے یا نہیں، غم نہیں، صحت ہے یا نہیں، غم نہیں،
مکان رہنے کے لیے ہے یا نہیں، غم نہیں. آپ کے پاس پوری دنیا کی جائیدادیں، دولتیں، یہ چیزیں، غم نہیں اگر آپ کے پاس ایمان ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اور یہ دعا کیا کریں، یا اللہ میرا دین سلامت رکھنا، میرا عشق سلامت رکھنا. یا اللہ دین داروں کی محبت وہ میرے دل میں رکھنا، دین کی محبت، دینداروں کی محبت، نیکوں کی محبت، ولیوں کی محبت، متقین کی محبت، یا اللہ یہ میرے دل سے دور نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی تعریف خود بیان فرماتا ہے، فرمایا انہیں خوف نہیں ہوگا، یہ غمگین نہیں ہوں گے، یہ ایمان والے متقی لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے برکتیں ہیں. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس میں ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوگا، فرشتے ان کے اوپر آئیں گے، ان کے دائیں بائیں فرشتے رہیں گے، زبان سے بات نکلے گی فرشتے پوری کریں گے. اللہ تخافوا، اور فرشتے انہیں کہتے ہیں اللہ تخافوا، غم نہیں کرنا، خوف نہیں کھانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ولا تحزنوا، غمگین نہیں ہونا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. وابشروا بالجنہ، اور فرشتے ان اللہ کے ولیوں کو جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور بھی ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ولی ہیں، یا فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ولی ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں فی الدنیا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. ادھر بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، یا بھی مدد کے لیے ہیں، آخرت میں بھی، قبر حشر میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو کچھ تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. ان ولیوں کو فرشتے کہہ رہے ہیں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں دیا جائے گا. اور کس جگہ پہ کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم پکارو گے تمہاری پکار پہ، تمہاری آواز پہ فوراً لبیک کہا جائے گا، اور جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا. نزلا من غفور رحیم، یہ جنت میں ان کا پروٹوکول ہوگا. فرمائیے رب کی طرف سے، غفور رحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. یہ تمہارے لیے ایک خوبصورت پروٹوکول ہے جنت کے اندر، عزت افزائی ہے تمہاری، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور پھر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز یہ بھی میرا عرض داخل ہے کہ اللہ کے ولی کی تعریف کیا ہوتی ہے. ہماری جو عقائد کی کتابیں ہیں، شرح عقائد نسبیہ ہے، شرح فقہ اکبر ہے، ان میں ولی کی تعریف موجود ہے کہ ولی کون ہوتا ہے. الولی هو العارف باللہ وصفاتہ بقدر ما يمكن له المواظب على الطاعات والمجتنب عن المعاصی والسیئات والمعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات والغفلات واللہوات. یہ ولی کی تعریف ہے، شرح عقائد نسبیہ میں موجود ہے. الولی هو العارف باللہ وصفاتہ، ولی وہ ہے جو اللہ کی ذات کا بھی عارف ہوتا ہے، وصفات ہی، اور اس کی صفات کا بھی عارف ہوتا ہے.
وہ اللہ کی ذات کا بھی عارف ہوتا ہے، جاننے والا، اللہ کی صفتوں کا عارف، صفات باری تعالیٰ اس کا بھی عالم ہوتا ہے، عارف ہوتا ہے۔ بقدر ما يمكن له الواظف على الطاعات، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے اللہ کا ولی اللہ کی اطاعت پہ کمر بستہ رہتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت خدا بندی، یہ ولی کی صفت ہے۔ ولی خرافات، منکرات کی طرف نہیں جائے گا، وہ اطاعت الہی کی طرف آئے گا۔ اور دوسری نشانی وَالْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي وَالسَّيِّئَاتِ، اور ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے، سیئات سے، برائیوں سے دور رہتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے وَالْمُعْرِضُ عَنِ الْإِنْهِمَاقِ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ وَالْغَفَلَاتِ وَاللَّهْوَاتِ، ولی وہ ہوتا ہے جو لذتوں سے دور رہتا ہے، شہوتوں سے دور رہتا ہے، غفلتوں سے دور رہتا ہے، اور لہو و لعب کی چیزوں سے دور رہتا ہے۔ یہ چار علامات۔ جب یہ چیزیں ایک بندے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو کہتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ ان اللہ یحب فلانا، جاؤ آسمانوں پہ جا کے اعلان کرو اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اے آسمان والو تم بھی ان سے پیار کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبریل اب زمین پہ جاؤ اور زمین پہ جا کے بھی اعلان کرو۔ پھر زمین پہ اعلان ہوتا ہے، اے زمین والو اللہ نے فلاں شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اس شخص سے پیار کیا کرو۔ یہ جو اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں، خانقاہیں ہیں، لوگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، دعا کے لیے آتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے، یہ جبریل امین دل میں ڈالتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے، اس سے رب پیار کرتا ہے، اللہ والا ہے، اس سے دعا کراؤ گے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ اور حضور نے اس کو حدیث میں بیان کیا، فرمایا ان کا مقام یہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں کہ یوں نہیں یوں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم رد نہیں کرتا، جیسے زبان سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے کرتے ہیں۔ ایسے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں کائنات میں جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، دین کا کام کیا، محنتیں کی۔ ان اولیاء میں ایک بر صغیر میں بہت بڑے ولی گزرے ہیں ہمارے پنجاب میں، جن کا نور پورے علاقے میں پھیلا۔ اس اللہ کے ولی کا نام ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ حضور بابا فرید، آپ کا اصل نام مسعود ہے۔ بابا فرید کا اصل نام کیا ہے؟ مسعود۔ بابا فرید حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالیٰ، فاروقی نسل ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے ولی ہیں جو حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے، حضرت میاں میر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لاہور میں ان کا مزار ہے، مجھے حاضری کا شرف حاصل ہے، وہ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم بن ادم چوٹی کے ولیوں میں سے ہیں کائنات کے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، بڑے بڑے اولیاء۔ تو اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں بابا فرید، یہ بھی حضرت عمر پاک کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ افغانستان کے علاقے سے، کابل سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ پہلے عرب سے آئے تھے کابل میں، اور پھر افغانستان میں ان کی حکومت تھی۔ بابا فرید کے جو آباء و اجداد میں اوپر تھے بزرگ حضرت سیدنا فرج رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا نام تھا، تو وہ افغانستان کے شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے۔ جب یہ چنگیز خان کا حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ خاندان وہاں سے یہاں ہندوستان میں آ گئے، اور پھر یہاں پہ آ کے ڈیرا لگایا،
پھر یہاں ایک بستی ہے کوٹھی وال، وہاں پہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت ہوئی. آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت جمال الدین اور حضرت شعیب، اوپر ان کے دادا جان ہیں بزرگ حضرت شعیب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا مزار اقدس اور آپ کے والد گرامی کا اور آپ کی والدہ محترمہ کا مزار اقدس وہ یہاں ایک بزرگ ہیں حاجی شیخ دیوان پورے والا کے قریب، چاولی مشائخ اس بستی کا نام ہے. تو ان کے مزارات اقدس بابا فرید کے جو باپ دادا ہیں اور والدہ محترمہ وہ وہاں پہ ہے. مجھے وہاں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے، پچھلے مہینے میں وہاں حاضر ہوا تھا. تو وہاں سے یہ سلسلہ پہنچا پاک پتن شریف میں. یہ پاک پتن شریف کیسے بنا؟ پتن کہتے ہیں دریا کے کنارے کو جہاں پہ کشتیاں آ کے ٹھہرتی ہیں، اس کو پتن کہتے ہیں. اور پتن تو دنیا میں بڑے ہیں، لیکن جہاں بابا فرید آئے اس کا نام رکھا گیا پاک پتن، پاکوں کا پتن. کیوں؟ یہاں ایک پاک ہستی آئی ہے حضرت بابا فرید. والدہ محترمہ نے بڑی محنت کی آپ پہ، آپ کو بہت بچپن سے ہی والدہ کی گود سے ہی آپ کو آپ کی، چونکہ آبا و اجداد بڑے پڑھے لکھے تھے، بڑے عالم تھے، بادشاہ تھے، شہنشاہ تھے، اس لیے تربیت میں علم گھٹی میں آ گیا. لیکن والدہ محترمہ نے بڑی توجہ کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں ہی آپ کو جو گنج شکر کہا جاتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. جن میں ایک وجہ یہ ہے کہ والدہ محترمہ کہتی تھی بیٹا نماز پڑھ، مصلی بچھا کے دیتی اور کہتی نماز پڑھ بیٹا، جب تو نماز پڑھے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ شکر عطا کرے گا. شکر آپ کو بڑی اچھی لگتی تھی، میٹھی تھی، آپ کو بڑا پیار تھا بچپن میں، تو آپ ایک شکر کی پڑیا مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی. اللہ تعالیٰ تجھے شکر عطا کرے گا. اس میں بھی بڑا سبق ہے والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو خیر کی طرف لانے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی ترغیب دیں کہ بیٹا اگر تو یہ کر لے گا تو پھر ہم تجھے یہ انعام دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ دے گا. اس طرح موٹیویٹ کر کے اولاد کو آگے لے کے جانا یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے. تو حضرت بابا فرید بچپن میں جب تھے تو نماز پڑھتے تھے، تو بعد میں مصلی اٹھاتے، آپ کی والدہ محترمہ پہلے ہی آہستہ سے نیچے وہ ایک پڑیا شکر کی رکھ دیتی تھی، تو بولتے تو اس کو کھاتے بڑے خوش ہوتے اور کہتے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، مجھے شکر عطا کی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ محترمہ شکر رکھنا بھول گئی اور آپ نے اپنا مصلی اٹھایا اور جلدی سے نماز شروع کر دی. تو والدہ محترمہ نے جب دیکھا کہ اب تو نماز شروع کر دی، اب تو شکر رکھوں گی تو انہوں نے دیکھ لینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. والدہ محترمہ نے کہا یا اللہ آج پھر تو آپ ہی لاج رہا ہے. تو متقیہ صالحہ تھی، ان کی دعا فوراً قبول ہوئی. جب مصلی اٹھایا تو شکر موجود تھی، گنج شکر. اور اس کا ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ جو بھی آپ کے در پہ آیا آپ کی بارگاہ میں، آپ نے اس کو خالی نہیں موڑا، آپ نے خزانے بھر کے دیے، برکتیں عطا کی. علم کا شوق تھا، بچپن سے علم پڑھنے کے لیے نکلے، یہاں سے نکلے، اپنے آباء و اجداد سے علم حاصل کیا، اساتذہ سے علم حاصل کیا، دور دور تک آپ گئے علم کے حصول کے لیے. جہاں پتہ چلتا کوئی بڑا عالم ہے آپ اس کے پاس چلے جاتے. حضرت سیدنا منہاج العابدین ایک بڑے بزرگ تھے ملتان شریف کے اندر، پتہ چلا آپ وہاں چلے گئے، ان سے علم پڑھنے لگے. علم حاصل کر رہے تھے تو فقہ حنفی کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے نافع، آپ وہ پڑھ رہے تھے اور ان کی جو مسجد تھی اس مسجد میں آپ اکیلے بیٹھے تھے، وہ کتاب پڑھ رہے تھے. تو اس لمحے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں آپ نے دیکھا تو ایک نوجوان بچہ، چڑھتی جوانی ہے، کتاب رکھی ہے اور سبق یاد کر رہا ہے.
حضرت بابا فرید الدین مسعود شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جب نظر پڑی نا اس اللہ کے ولی کے چہرے پہ، تو بس اس چہرے پہ نظر پڑنے کی دیر تھی، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ ادھر ہی سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، سمجھ گئے۔ تو حق کی تلاش میں تو پہلے ہی تھے، اتنی نورانیت وجاہت دیکھی، سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ ولایت ادھر ہی ہے۔ ادھر سے بابا جی نے پوچھا، جو آئے تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی حضور نافع پڑھتا ہوں، یعنی کتاب نافع پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا اچھا یہ تمہیں بہت نفع دے گی، نافع کا مطلب ہی نفع دینے والا، یہ تمہیں بہت نفع دے گی بیٹا، اسے پڑھو۔ تو حضرت بابا فرید نے آگے سے عرض کیا، حضور نفع تو آپ کی نگاہ دے گی، یہ نفع نہیں دے گی، آپ کی نگاہ نفع دے گی۔ اچھا بیٹا میں ادھر حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ، میں ان کی خانقاہ پہ آیا ہوا ہوں، تم مجھے ملتے رہنا، چند دن میں ادھر ہوں۔ تو وہاں گئے، وہاں بہت رش لگا ہوا تھا، مرشد کریم جو تھے، آپ نے اندر سے کہا کہ ایک طالب علم آیا اسے بلاؤ، ملے، چند دنوں کے اندر اندر معرفت کی وہ برکتیں آپ کو عطا کی، وہ سلسلہ نور آپ کو عطا کیا کہ جب واپس دلی جانے لگے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، تو بابا فرید کہنے لگے نہیں میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے، اب میرا ادھر دل نہیں لگے گا، آپ کے ساتھ رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہی پڑھوں گا۔ تو فرمایا نہیں میرے بیٹے، یہ جو دینی تعلیم ہے پہلے یہ مکمل کرو، علم شریعت ضروری ہے علم طریقت کے لیے، علم و بعد جو کرے فقیری، حضرت سلطان کو فرماتے ہیں علم و بعد جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ تو فرمایا نہیں تم علم پڑھو اور سیر کرو اور دنیا کے اور منظر بھی دیکھو۔ تو پھر بابا فرید یہاں سے نکلے آگے، حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے تصوف کی معرفت الآراء کتاب عوارف المعارف لکھی، وہاں گئے، وہاں سے بڑا نور ملا اور اتنا پیار آپ کو ہوا کہ اپنے بچے کا نام بھی شہاب الدین رکھا بابا فرید نے، مگر انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال ادھر ہی ہے، ایسا تمہارا مرشد خانہ ادھر ہے، میں تمہیں جو دے رہا ہوں وہ ان کی وجہ سے دے رہا ہوں، کتاب بھی عطا کی۔ پھر آپ فلسطین میں گئے، مسجد اقصیٰ، آج بھی مسجد اقصیٰ کے ساتھ ایک حجرہ ہے جو حضرت بابا فرید الدین آپ کے نام کا حجرہ ہے، جس جگہ پہ آپ بیٹھ کے مراقب رہے۔ سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں گئے، مدینہ طیبہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، فیض و برکات کے ساتھ۔ پھر جب واپس آئے مرشد گرامی کے بعد، پھر آپ نے آپ کو خلافت عطا کی، مگر خلافت دینے کے بعد فرمایا اب تم یہاں نہیں ٹھہرو گے، اب تم جاؤ، یہاں ایک بستی ہے دریا کے کنارے، تم اس جگہ پہ، وہ چوروں کی بستی ہے، چوروں کی بستی ہے، لٹیروں کی بستی ہے، مگر تم وہاں جاؤ، وہاں جا کے تم اس بستی کو آباد کرو۔ تو چوروں لٹیروں کی بستی میں بابا فرید آئے اور اس پتن کو پاک پتن بنایا، اور پھر وہاں رہ کر ان چوروں ڈاکوؤں کی تقدیر کو بدل کے دل صاف کر کے انہیں اللہ اللہ کہنا سکھایا، اور پھر وہاں سے ایسا ایک روحانیت کا اس خانقاہ سے چراغ پھوٹا کہ پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جیسے عظیم شہزادے وہ ان کی خدمت میں آئے، بابا فرید کی خدمت میں، حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق جیسی ہستیاں، حضرت نجیب الدین متوکل جیسی ہستیاں، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر جیسی ہستیاں، بڑے بڑے اولیاء۔ پھر آپ نے ان کی تربیت کی، ان کو مقام ولایت عطا کیا، پھر ان سے یہ فیض چلا، اور وہ فیض چلتا ہوا آگے حضرت شراب الدین نصیر دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر آگے خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر یہاں خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت چشتیہ شریف کی ولایت،
یہاں سے حضرت خواجہ سلیمان کونسری پیر پٹھان، وہاں سے حضرت پیر سیال لجپال، وہاں سے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب، اور یہ سارے کا سارا یہ جو آپ کو بڑے صغیر میں فیضان نظر آ رہا ہے، اس فیضان کے پیچھے حضرت بابا فرید الدین آپ کا تقویٰ موجود ہے، آپ کی محنت موجود ہے، لاکھوں لوگ آپ نے مسلمان کیے۔ یہ چشتیہ شریف جہاں پہ آپ جانتے ہیں، اس پوری پٹی پہ میں آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اس پوری پٹی پہ آپ یہ انڈیا کے بارڈر سے شروع ہو جائیں، نیشن آباد، بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیہ شریف، حاصل پور، بہاول پور، آگے منڈی سعد آباد تک، سندھ تک، اس ساری پٹی پہ جو سب سے پرانا شہر ہے وہ کون سا ہے؟ چشتیہ شریف۔ یہ ہارون آباد یہ کچھ عرصہ پہلے بنا ہے، بہاول نگر نواب بہاول خان عباسی، یہ ان کے نام پہ، بہاول پور ان کے نام پہ، کسی کو 100 سال ہوا ہے، کسی کو 150 سال ہوا ہے، حاصل کو اس کو 200 سال ہوئے۔ نواب حاصل خان گمرانی اس نے یہ ڈیرا تعمیر کیا تھا۔ تو یہ ساری پٹی جو ہے اس پہ کوئی 100 سال پہلے بنا ہے، کوئی 150 سال پہلے، حد کوئی 200 سال پہلے، لیکن چشتیہ شریف 800 سال پہلے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پوتے حضرت شیخ تاج الدین سرور چشتی رحمۃ اللہ تعالی آپ کو بابا فرید نے بھیجا۔ آپ نے فرمایا بھائی تم ادھر جاؤ، کہا حضور میں تو ادھر کاٹیا وار نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ انڈیا کی ایک ریاست ہے، بڑا آباد علاقہ ہے، ان لوگوں کو تبلیغ کروں گا۔ فرمایا نہیں، یہ جنگل ہے اور شیر جنگلوں میں اچھے لگیں گے، تو اس جنگل بیابان میں آ کے آپ نے ڈیرا لگایا، اور پھر یہاں سے وہ چشتیہ شریف کی بنیاد رکھی، اور 800 سال گزر گئے، اولیاء کا سلسلہ جاری ہے۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایسے کوئی ڈوب آئے ہیں بارش کی وجہ سے، نہ، یہ اولیاء کا سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے، اور ان کا سلسلہ خیر قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں رکھے، ادب والوں میں مارے، اور قیامت والے دن ادب والوں میں اٹھائے۔ اللہ کی بات ہے، کچھ سے دعا ہے، چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی، اور اس پیغام کو آگے پہنچانے کی۔